والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ رب پاک نے سونے نو رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا سب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا سب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا ماشاءاللہ سارے ایک باری کہہ دے ذرا سب پردے ہٹا کے تے دیدار کرا سونے نو جگاون لئی جبریل امی آئے سونے نو جگاون لئی جبریل امی آئے تلیاں نو
چم چم کے اکھیاں نل لایا ہے تلیاں لو چم چم کے تلیاں لو چم چم کے اکھیاں نل لایا اقصا وچ جد پہنچے سلطان زمانے دے اقصا وچ جد پہنچے سلطان مدینے دے سونے نو امام اپنا نبیاں نے بنایا ہے سونے نو امام اپنا نبیاں نے بنایا ہے اج دو ہاں جہانا دے سردار نے آنا ہے اج دو ہاں جہانا دے سردار نے آنا ہے راواں وچ حورانے پلکاں لو بچھایا ہے راواں وچ حورانے پلکاں لو بچھایا ہے رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دی پہلی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تو انو مینو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے گرامی قدر حضرات اے ماہ مقدس رجب المرجب شریفہ اس مہینے دی 27ویں تاریخ نو 27ویں رات دن 26واں اور رات 27ویں نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم اللہ کریم نے اپنی بارگاہ مقدسہ وچ بلایا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو معراج عطا کیتا ہے معراج کے اندر بلندی اللہ نے ہر نبی نو ہی بلندی عطا کیتا ہر نبی اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائے لیکن جیسا معراج اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے انج دا معراج کسے نو بھی عطا نہیں فرمایا
حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے یہ جڑا موجزہ ہے نا، موجزہ معراج، آپ فرماندے نے یہ تین نام نے، کتنے جی؟ تین نام نے اس موجزے، کیڑے کیڑے؟ آپ فرماندے نے اسرا، معراج اور اعراج۔ اسرا، معراج اور اعراج، الف عین را الف اور جیم، اعراج۔ یہ جڑا واقعہ معراج ہے نا نبی پاک علیہ السلام دا، یہ موجزہ ہے نا سرکار۔ فرماندے نے اس موجزے دے تین نام نے، ایک کے اسرا، ایک کے معراج تے تیسرا کی ہے اعراج۔ اگے آپ نے جی تفصیل بیان کی تھی، اسرا کی ہے، معراج کی ہے اور اعراج کی ہے۔ آپ فرماندے نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے اسرا ہے۔ کی ہے جی؟ اسرا، مسجد حرام تو لے کے مکہ شریف تو لے کے مسجد اقصی تک اے اسرا ہے، اور پھر اقصی تو لے کے آسمانہ تک اے معراج ہے، اور پھر آسمانہ تو اتے کعبہ قوسین دی منزل تک اے اعراج ہے۔ آپ نے اس انداز دے نال اس نو بیان فرمایا۔ دوران خطبہ جڑی آیت پڑھی وہ مختصر جہا ترجمہ عرض کر دیا، پھر اگے بات نو لے کے چلنے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے خاص بندے نو سیر کرائی۔ کیڑے بندے نو جی؟ اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے نو سیر کرائی۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سیر مسجد حرام تو شروع کیتی گئی اور مسجد اقصی وال اسی اپنے حبیب نو لے کے گئے۔ اس آیت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی زمینی معراج دا تذکرہ کیتا گیا ہے جنہوں اسرا آکیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ خود استعمال فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اس آیت اندر اسرا دا ذکر ہے۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اتھے کوئی ذہن چھے نہ سوچ لے بھی نالے آندے نے نبی پاک علیہ السلام آسمانہ تو بھی اتے گئے تھے، اتھے آندے بھی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ جدو تک ہو گیا پھر تو کم ہو گیا، تو وہ میں پہلے ہی عرض کر چکے ہیں بھئی اس آیت جو نبی پاک دی زمینی معراج دا تذکرہ ہے۔ زمین تے سرکار علیہ السلام کتھوں لے کے کتے تک گئے نے، اس آیت اندر تذکرہ ہے۔ پھر لا مکانیاں بلندیاں تے سدرۃ المنتہا تو اتے جانا، پھر سمانہ تے پھر رب دی بارگاہ، او دا ذکر پھر سورہ ون نجم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس مسجد والا سی اپنے حبیب نو لے کے گئے نا مسجد اقصی، فرمایا وہ ایسی مسجد ہے جدے ارد گرد آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں ہوئی ہیں۔ کی رکھیاں نے بھئی؟ اچھا علی پر چٹھے آلے ہوئے تو دسو جڑی مسجد جتے اسی بے کے جمعہ پڑھ رہے ہیں، جامعہ مسجد عطائے مصطفیٰ، اس مسجد دے برکت اندر ہوں دیئے کے باہر؟ جڑے بندے چپ کی تھے ویسے تو اڈا کی خیال ہے؟ میں بابے برکت دی گل نہیں کر رہا، میں برکت دی گل کر رہا۔ مطلب تو اڈے دین چوہے بھی شاید بابا برکت باہر ہوئے تھے، باہر برکت تھے جی اندر ہوئے تھے، نہیں، میں بابے برکت دی گل نہیں کر رہا، میں برکت دی گل کر رہا ہوں۔ برکت سارے ہی آکھو گے مولوی جی برکت کتھے ہوئے مسجد دے اندر، تو جیڑی مسجد قلعہ دی دار مصطفیٰ بنیاں نے
اتنے بھی برکت مسجد دے اندر. تسی آکھو کہ مولوی جی کائنات دی کسے مسجد دا بھی ذکر کر لو نا, برکت مسجد دے اندر ہی ہے. پر میرے مالک تیری عظمت تو صدقے جاواں, ایک ایسی مسجد ہے جدے بارے جو فرما رہے ہیں بھئی یہ مسجد ایسی ہے جدے آلے دوالے برکتیں رکھی ہیں. ایک مفسر تو پوچھا جی دسو ایک ہی ہے, تو انہوں نے آکھیا اس تو مراد ہے کہ مسجد اقصی دے آلے دوالے چونکہ باغات بڑے تو وہ چونکہ باغات اللہ دیاں نعمتاں نے تو اس واسطے انہوں برکت آکھیا گیا. کسی نے کچھ تذکرہ کیتا, کسی نے کچھ کیتا, کسی نے پر مفسرین جڑے بہت محبت والے سننا انہوں نے جڑا ترجمہ کیتا نہ فرمایا اے باغاں دی گل کوئی نہیں, باغ تے تھے پاکستان بھی بڑے نے, انہاں باغاں دی وجہ تو رب نے اس مسجد نو برکت نہیں آکھیا کہ وہ دے آلے دوالے نے, بلکہ وجہ ہے کہ مسجد اقصی ہوئے جدے آلے دوالے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے جتھے رب نے برکت آکھیا ہویا, جنہاں نو رب نے برکت آکھیا ہے. تے میں آکھیا یار جتھے بنی اسرائیل دے نبی لیٹے ہون اوتھے تے برکت ہے, تے جتھے امام الانبیاء لیٹے ہون ہے جی, جتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہو وہ تے سب برکتاں دی بھی پھر جان بن جائے گی اتھے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ دی بارکنا حولہ, اے اقصی مسجد ہوئے جدے ارد گرد آلے دو آلے اساں برکتہ رکھیاں. یا اللہ اے سیر کیوں کرائیے؟ فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا, سیر تاں کرائیے تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں بکھائیے. واہ میرے مالک وخانیاں نشانیاں کرانی سیر تے رات ستیویں, کیوں بھئی ستیویں رات نو جڑا میرا خیال ہے چاند مغرب دی نماز تو فوری بعد چڑھ ہوندا, کیوں بھئی مغرب تو بعد چڑھ جاندہ نا جی چاند. کئی فرما رہے ہیں جی بالکل, انہاں دا بھی قصور کوئی نہیں, وجہ ہے کہ انہاں صرف نکی عید دا تے وڈی عید دا ہی ویکھنا ہوندا ہے, باقی ایسا کری توجہ ہی نہیں کی تھی کسے چاند وال ساڑھے لوگ پویں چھبیاں دا چڑھے تے پویں تیتیاں دا چڑھ جائے, کوئی پرواہ نہیں سب. اسی صرف نکی عید دا چاند ویکھنا ہے یا روزیاں دا ویکھنا ہے تے یا وڈی عید ہے, بس اس تو علاوہ سی اللہ ماشاءاللہ. میں عرض کراں اے چاند ویکھیا کرو تے جدو چاند نظر آئے تے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی منگیا کرو جڑی مصطفیٰ منگی ہوئی ہے. اللہم اجعل لنا, کیوں جی اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے دعا منگیا کرو جدو بھی چاند ویکھو, اے چاند ویکھنا مصطفیٰ دی سنت مبارکہ ہے, حضور اسلام دی سنت مبارکہ ہے. یا اللہ کرانی سیرے وخانیاں نشانیاں تو یا اللہ رات ستیویں ادو تو چند چڑھ دا ہی کدھر فجر دے نیڑے جا کے ہمیں ماڑی جی چلک دے کے پھر غائب ہو جاندہ ہے. تو یا اللہ جی سیر ہی کرانی سی تو کسے دنے محبوب نو لے جاندہ, سورج چمکدہ ہوندہ محبوب تیرا دن دے چاننے جاندہ تے ہوندہ, مالک دی بارگاہ چو جواب ہوندہ وہ کائناتہ لے ہو میرا یار چاند تے سورج دی روشنی دا محتاج نہیں, بلکہ چاند سورج تے ستارے اے تے میرے یار دے نور کو لو روشنی لے کے کائنات تے روشنی بڑھ دے پہلے. فرمایا انہو هو السمیع البصیر, فرمایا بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اللہ نے جو اپنے محبوب نو سنایا ہے محبوب نے انہوں سن بھی لیا ہے, جو محبوب نو بخایا ہے محبوب نے انہوں بیخ بھی لیا ہے. حضرات گرامی چونکہ واقعہ معراج بڑا تفصیلی جا ایک موضوع ہے تو میں آج دے جمعۃ المبارک کے اندر ہی بس چند اقتباسات جناب دے گوش گزار کرنے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات دا ٹائم اپنی چچا زاد ہمشیرہ نام جناب ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا دی سکی پہنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیرہ نے سرکار علیہ السلام انہاں دے کر گئے جا کے آرام فرما رہے. اچھا یہ دے وچ بھی مختلف روایات نے کہ حضور علیہ السلام آرام کتھے فرما رہے ہیں, مختلف روایات کسے دا بھی انکار نہیں اسی کر
کسی دا بھی انکار نہیں کرنا، چونکہ روایات نے ساریاں بیان کیتیاں جا سکتی ہیں، کوئی قباحت والی بات نہیں۔ اللہ کریم نے جناب جبریل نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا جبریل جا جنت وچوں ایک سونا جا براق لے کے آیا۔ سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دینا۔ محبوب دے معراج دا ذکر ہے تے معراج پھر اونچائی نہیں آکھ دینے تے ذکر پاک پھر اونچائی چ رہ کے سننا چاہیے دا معراج والا۔ جبریل جا جنت وچوں ایک براق لے کے آیا، جناب جبریل امین جنت وچ آئے۔ روایات چاہتا ہے جناب جبریل امین نے جنت دے اندر 40,000 دے قریب براق بیکھے۔ اللہ 40,000 دے قریب براق بیکھے۔ جبریل جس براق دے کول جاندے نے براق ہسدا نظر آ رہا ہے، مسکراندہ آیا نظر آ رہا ہے، خوش و خرم نظر آ رہا ہے۔ جبریل چل دیاں ایک طرف گئے، دیکھا ایک براق بہت خوبصورت براق، حسین و جمیل براق، نگاہاں جھکائیاں نے، اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو نکل دے پائے، اکھاں چوں آنسو نکل دے پائے۔ معراج دی رات اندر تسی تصور تے کرو، جبریل امین جدو پہنچے نا قریب جا کے انج باغ نو کھچیا تے کہندے نے او براق تینوں نہیں پتا اج دی رات کیڑی ہے؟ یہ رون والی کوئی رات ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ دیکھ سارے براق خوش و خرم نے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ اس براق نے آکھیا جبریل سرکار منیا اج دی رات رون والی نہیں تے پر چڑکاں دین والی بھی کوئی نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل آج دا ہی نہیں رو رہا، آج دا ہی نہیں رو رہا۔ جبریل پھر پوچھ دینے کدوں دا رو رہے ہیں پھر دس؟ براق کہندہ جبریل گل لے وے آج تو 40,000 سال پہلے دی گل ہے۔ کتنا عرصہ بھائی؟ 40,000 سال پہلے میں جدو اپنیاں اکھاں کھولیاں، جدو رب نے میں تخلیق کیتا تو میں اپنیاں نگاہاں دے سامنے بڑے براق ویکھے، ہر براق دی پیشانی اتے میں اے نام لکھیا ویکھیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جدو میں براقاں دی پیشانیاں دے اتے نام لکھیا ویکھیا نا تو میں ایک براق نو کیا براق تیری پیشانی دے ہوتے اللہ دے نام دے نال ہے جڑا نام لکھیا ہے کون ہے؟ انہیں کیا ایک اللہ میری پیشانی تے نہیں لکھیا، سجے کھبے ویک ساریاں تے لکھیا تے ساڑھے تو پوچھ اے نام تیری پیشانی تے بھی لکھیا ہے، اے تیری پیشانی تے بھی ہے۔ کہنا میں کیا پھر جے میری پیشانی تے بھی اے دسو ہے کون ہے؟ انہاں کیا اے رب دے حبیب دا نام ہے، اللہ محبوب علیہ السلام دا نام ہے۔ کہندہ میں انہوں پوچھیا اسیہ جڑے انہیں براق اتھے پھر دے پہیں ساڑھے بڑھنے دی وجہ کی؟ انہیں آکھا وجہ ہے ایک رات آئے گی رب اپنے حبیب نو اپنی بارگاہ چ بلائے گا تے محبوب دی سواری واسطے ساڑھے وچوں کسے ایک دا انتخاب ہوئے گا، آئے آئے اللہ اکبر، ساڑھے ساریاں وچوں کسے ایک دا انتخاب کیتا جانا۔ کہندہ بس جبریل او دے کلو اے جملہ سنن دی دے رہے تے میری اکھاں وچ آنسو جاری ہو گیا، میں کیا کتھے رب دا حبیب تے کتھے میں، کتھے رب دا محبوب تے کتھے میں؟ اے جبریل اس دن تو لے کے اج دی رات تک میری آنکھاں چ آنسو نکل دے رہنے نے تے میں تے روندہ ہی رہنا وا، آندہ رہنا وا، کتھے میں، کتھے رب دا محبوب؟ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی بڑی پیاری ترجمانی کر دینے، فرمان دینے یقیناً نہ آئے گا جبریل کتھے میں، کتھے رب دا حبیب محبوب دی سواری واسطے پتہ نہیں کی دا انتخاب کیتا جائے گا، روک یاد آئے گا نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی کہ نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا کہ نہ
رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوواں اے ونج رتیات اللہ اے رتی ہوواں اے ونج رتیات اللہ تے میں او بھی پوری نہیں ہوں پورا تول او دو ہوسی یا حضرت باہو اے جدو ہوسی فضل الہی ہو جبریل میں تے رو رو کے ادھوں دا وقت گزار رہے ہیں کہ کتھے محبوب تے کتھے محبوب دی سواری پتہ نہیں کدھا انتخاب ہونا ہے اے گلاں جے جناب جبریل براق دے نال کر دے پہنے اسے ٹائم رب دی بارگاہ چو حکم آیا اے جبریل جلدی کر اینو ہی لے جا جڑا میرے یار دے فراق وچ آنسو بہا رہا ہے گرامی قدر حضرات منزل کوئی ہوندی ہے پر راواں وکھریاں وکھریاں نے کوئی ہس کے یار منا لیندا ہے کوئی رو کے یار منا لیندا ہے منزل کوئی ہے پر راواں وکھریاں وکھریاں نے کوئی ہس کے یار منا لیندے کوئی رو کے یار منا لیندے رب کائنات فرمایا جبریل اینو ہی لے جا جیڑا میرے حبیب دی فراق وچ آنسو بہا رہا ہے جناب جبریل آ گئے براق لے کے عرض کیتی یا اللہ براق لے آیا ہور کوئی حکم فرمایا جبریل ایک پھیرا جنت وچ ذرا پھر لا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا جنتی چو کوثر دے پانی دے مٹکے بھی بھر کے لے آ کوثر دے پانی دے مٹکے بھر کے لیا جناب جبریل امین نے کوثر دے پانی دے مٹکے بھر لیا نے یا اللہ لے آیا وا ہن کی حکم ہے فرمایا جبریل ہن میکائیل نو بھی بلا لے اسرافیل نو بھی بلا لے انہاں نو اپنے نال لے لے کہ انہاں نو صرف لیاں نو نال نہیں لے جانا بلکہ 80,000 فرشتے براق دے سجے ہونے چاہیے نے 80,000 فرشتے براق دے کھبے ہونے چاہیے 80,000 براق دے اگے 80,000 انہاں دے پیچھے ہون ہر براق دے ہاتھ دے اندر ایک نور دی شمع ہوئے تاکہ پتہ لگے آج نوریاں دا امام رب دی بارگاہ بلا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں جناب جبریل امیر فرشتیاں دا جرمٹ لے کے جدو مکہ پاک دی سرزمین تے آئے نا اس مقام دے دروازے دے سامنے آ کے جبریل کھلوتے جتے تیرے تے میرے آقا آرام کر رہے نے عرض کیتی یا اللہ تیرا حبیب تے آرام پیا کر دے ہن کنڈی کھڑکا دیاں ہر میں جبریل آج دی رات کنڈیاں کھڑکان والی رات نہیں یا اللہ پھر آواز دے دیا ہر میں نانا جبریل اے میرے یار دی بارگاہ تھے اچھی آواز نہیں دینی یا اللہ پھر کیویں جگہ ماں ہر میں جتھے میرا حبیب آرام کر رہے ہیں چھت نو شک کرتے میرے یار دے قدمہ بھی چلا جا ہن اندازہ کرو یار حدیثاں دی اندر آندا ہے جبریل امین دا وجود ایڈا وڈا ہے کہ او دے 600 نورانی پر نے اگر جبریل اپنا ایک پر کھولے کہ مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین او دے ایک پر تھلے آ جاندی ہے ذرا اندازہ تے کر جبریل جے سارا چھت بھی لایا ہوئے گا تے کی بن کے حضور دی بارگاہ چ گیا ہوئے گا قدمہ چاک ادب نال بن کے یا اللہ تیرا محبوب تے ہجے بھی آرام پیا کر دے ہن پر دی ہوا دے دیا فرمایا نہیں جبریل یا اللہ پھر فرمایا اے حبیب تیرے سامنے آرام کر رہے ہیں محبوب دے مقدس پیراں تو ذرا چادر نو چوک چادر اٹھا جناب جبریل امین نے چادر اٹھا یا اللہ ہون کی کو فرمایا جے بھی پوچھنی دے یا جبریل قبل قدمائی ہے اے جبریل میرے یار دے ہوتا قدمانو بوسا دے لے
جدو جبریل امین نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ دے مقدس تلویاں تے رکھے نا، اور یاد رکھنا جبریل سارا نور دا بنے، اکھاں تے ہونٹ او دے کافور دے، نور بھی ٹھنڈا ہی ہوندہ ہے پر کدی کدی تپ بھی جاندہ ہے، نور گرم بھی، اے چاند سورج ستارے سارے نور دے ہی بنے ہوئے، جیڑا کافور ہے نا وہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہوندہ ہے۔ جبریل آندے نے مینوں بھی آج تک سمجھ نہیں سی آئی کہ رب نے میرے ہونٹ تے اکھاں کافور دے کیوں بنائے نے، اے بھی معراج دی راتی سمجھ آئی ہے، جدو حضور دے قدمہ نہ لگے نا کافوری ہونٹ تے میرے مصطفیٰ کریم دے پورے جسم نازنین دے اندر ٹھنڈک دی لہر دوڑ گئی، سرکار نے کروٹ بدلی، سائیڈ چینج کی تھی، پنجابی چاندے نے پاسا پرتے آ، جبریل نے پھر بوسا دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھولیاں، سامنے دیکھیا جناب جبریل بڑے ادب دے نال سامنے بیٹھے نے، میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک ہی کر رہے ہیں، ادب نال ہاتھ بن کے آندے نے سونے اپنی مرضی نال نہیں پیا کردا، آج او دے حکم نال کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل کہنا کی چاہنا ہے، عرض کر دینے قم یا حبیبی ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ، آنے نے سونیا اٹھو اٹھو، او بوئے جڑے کلیم اللہ دے بند کیتے گئے سڑ، جنہوں کلیم کہنے رہ رہے یا ربی آرینی انظر الیک انظر الیک، کلیم اللہ کہہ میرا یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، رب نے فرمایا لن ترانی، سونیا آجو بوئے رب سارے کھول کے سونیا تو آڈا مشتاق ہے، آج تھوڑا رب تھوڑا انتظار فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ چلو، میرے آقا فرمانے نے میں اٹھیا سجدہ شکر ادا کیتا، میں آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے عبد نو اتنا نوازنا پہ آئے، گرامی قدر حضرات، اے پہلا درجہ مقام عبدیت، پہلا درجہ مقام عبدیت، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے 27 درجے نے، اے اونا درجیاں وچوں پہلا درجہ ہے مقام عبدیت، علی پورا لے ہو جس نبی دا مقام عبدیت دا بلند ہے کہ فرشتیاں دا سردار قدمہ وچ ہاتھ بن کے بیٹھا ہے، جدا مقام عبدیت دا اچھا ہے، او دا مقام محبوبیت کڈا کو بلند و بالا ہوئے گا، جدا پہلا درجہ ہے نا ہے جدا پہلا درجہ اتنا بلند و بالا ہے، او دا 27واں درجہ تے مقام محبوبیت کتنا کو بلند ہوئے، حضور فرماندے نے میں کیا سجدہ شکر ادا، میں کہا چل جبریل کہندے نے حضور انج نہیں جانا، میں کہا نالے آندہ سے چلو نالے کہنا ہوں انج نہیں جانا، ہن کی کہنا چاہنا یا رسول اللہ میں کوثر دے پانی دے مٹکے پر کے لے آندے لے جنت چاہنا، حضور تو انہوں دے نہ غسل کروا، ہائے ہائے ویسے کیسا سما آئے گا جدو میرے نبی سینٹر چ بیٹھے ہونگے، جبریل کول میکائیل قریب اسرافیل قریب، تے جبریل کوثر دے پانی دے بوکے پر جدو واللیل دیاں زلفاں تے باندے ہونگے، اللہ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فنافر رسول گدائے اولاد بطول، سید المناظرین سید المتکلمین، غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام بولیا، ہاتھ چوکے ایک باری تسی بھی درہ سبحان اللہ بول دے درہ، اللہ حضرت بولیا فرماندے نے اتار کرے کہ رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا بڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا بڑا،
کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غسل کیتا، علی پورا لے ویسے سما کیسا عجیب ہوئے گا جدوں میرے نبی نے غسل فرما کے جدوں واللیل دیاں زلفاں نو چھنڈ کے پیچھے کیتا ہوئے گا، ودہا دے چہرے وچوں جدوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں، ہواواں فضاواں معطر ہو گئیاں، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی دستار مقدس سر مقدس تے جدوں سجائی ہے نا تے میرے آقا دستار سجا کے فرماندے نے چل جبریل، جبریل پہ ہاتھ بن کے آندا سونے اقف یا محمد، سونے ذرا ٹھہر جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیسیاں عجیب پیا گلاں کرنا ہے، کدیا نہ چلو کدیا نہ ٹھہرو، ہن کی کہنا چاہنا ہے؟ میرا وجدان کہنا میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ اے شعر بڑا مزے نہ پڑھ دے سن، آندے نے جدو سرکار فرمایا جبریل ہن کی کہنا چاہنا ہے تے جبریل آندے ہونے نے سونیا لج پالا کا سونیا سونے تے تسی اگے ہی بڑے ہو، پر اج تواڈے چہرے دی تواڈے حسن دی چال ہی نہیں جھلی جا رہی، یقیناً جبریل آندے ہونے نے سونیا ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد، ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد، ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، کہ جبریل نے سونیا میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، میں نے دیکھے جبریل نے سونیا آدم صفی اللہ نو میں ویکھیا ہے، نو نجی اللہ نو میں ویکھیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو ویکھیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھیا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو ویکھیا ہے، نو نجی اللہ نو ویکھیا ہے، موسیٰ کلیم نو ویکھیا ہے، حضرت ہارون موسیٰ عیسیٰ یوشع سارے نبیاں نو ویکھیا ہے، سونیا میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، پر تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں۔ سونیا نبی بڑے بڑے ویکھے پر تو آڈے جا کائنات اس کوئی نہیں ویکھے۔ یا رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اچھا وے جبریل ویکھ لے، جبریل امین سرکار دا حسن دیکھنے تو بعد پھر میرے آقا نے فرمایا جبریل ہوں اگلا پروگرام کی ہے؟ حضور ہوں رب دی بارگاہ جانا ہے، چل پھر عرض کی تھی حضور ہوں انج نہیں جانا، جبریل ہوں کی میں جانا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو آڈے واسطے جنت وچوں سواری لے کے آیا، براق آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر میری بارگاہ براق پیش کیتا گیا، حضور وہ کی سی؟ سرکار علیہ السلام نے دا حلیہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا خچر نہ لو تھوڑا جہا چھوٹا، تے آقا کریم فرماندے نے او دی نظر دی کیفیت اے سی کہ جتھے او دی نظر جا کے پیندی سی پہلا قدم او دا اوتھے جا کے پیندا سی،
شاہ جی اسی مٹی دے بنے اسی اج نظر چکیے تے پہلے آسمان تے ساڈی نظر جا کے رک دی تے جیڑا جانور بنیا ہی نور دا ہوئے او دی نظر ویسے کتنے تک جاندی ہو. حضور فرماندے نے پیش کی جدو کہندے نے حضور کہ جدو پیش کیتا آپ فرماندے نے میں قدم چک کے انج قریب کیتا حضور نے پھر قدم تھلے رکھ دیا. جبریل کہندے نے سونے کوئی غلطی ہو گئی میرے کو؟ فرمایا نہیں. کوئی براق کو کوئی خطا آئی؟ فرمایا نہیں. حضور پھر قدم چکیا جے پھر رکھ دیتا دی وجہ میرے آقا نے فرمایا جبریل اج میں ویکھیا ہے میں رب دی بارگاہ چلا ہاں تے میرے لئی جنت چو براق آ گئے. اے جبریل اج براق تے بہن لگیاں مینوں اپنی گناہگار امت دی یاد آ گئی ہے. اج مینوں اپنی گناہگار امت دا خیال آ گیا. اس امت دا خیال آیا ہے اس امت دا خیال آیا ہے جڑی مسیح آندی ہوئی نہیں نمازاں دے ویلے کھراں وچ میرے آقا کریم دے غلاموں کیڑا ویلا ہے جتھے میرے نبی نے سانو یاد نہیں رکھیا. میرے آقا نے فرمایا جبریل آج میں اس براق تے بہن لگیاں مینوں میری امت دا خیال آ گئے. آقا کی خیال آیا جے؟ فرمایا خیال ای آیا ہے آج میرے لئی تے براق آئے پر جدو میرا امتی قبر چو نکلے گا زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی سورج آگ پر سارے آئے گا. اس ٹائم میرا امتی قبر چو نکل کے محشر دے میدان تک کیویں آئے گا؟ تے جناب جبریل عرض کردے نے سونے اس گل دی پریشانی دل چو کر دیو. اللہ پیا فرمانا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ پیا فرمانا ہے سونے اس گل دی پریشانی دل چو کڈو جیڑا تھوڑا امتی ہوئے گا نا صحیح مانیا جیڑا تھوڑا امتی ہوئے گا او قبر وچوں بعد وچ نکلے گا براق دی سواری لئی قبر دے سرانے پہلو کھلوتا ہوئے گا. سونے دے واسطے سواری دا انتظام ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے براق تے بیٹھا براق لے کے جدو اڈن لگا سرکار فرمانے نے او جڑے سجے کھبے فرشتے نور دے دیوے لے کے بیٹھے سن رب کائنات نے محبوب علیہ السلام دے چہرہ پاک تو ایک حجاب ہٹایا ایک پردہ ہٹایا تے روایات چاندہ ہے او جڑے فرشتے سجے کھبے نور دے دیوے لے کے بیٹھے سن انج پیا لگدا سی جی میں تاریاں بھری رات ہوئے نا تے وچ 14ویں دا چند چڑھا ہوئے تے اور تارے نظر ہی نہیں آوندے. یا تسی اس تو اگے دی تسبیح دے لو دن دے ٹائم تارے ہوندے نے پر جدو سورج چڑھیا ہوئے تے نظر نہیں آندے. جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرہ پاک تو ایک حجاب اتاریا نا انہاں دیویاں دی تے تاریاں دی اور روشنی سب مدم ہو گئی. رب نے فرمایا جبریل میں اپنے یار دے چہرے تے 70,000 حجاب پائے نے انہاں چو اجے میں ایک لایا ہے اجے ایک حجاب اتارے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم فرمانے نے براق پرواز کرن لگ پیا. سرکار فرمانے نے چل دیاں ایک علاقے وچ ساڈا گزر ہویا جدھر ویکھنا کھجوراں دے باغ کھجوراں ہی کھجوراں. جبریل کہندے نے سونےاں اسی ایتھے بھی اتراں گے براق نو اتاریا گیا. سرکار فرماندے نے جبریل مینوں کہندے نے سونےاں ایتھے 2 رکعت نماز پڑھو. میرے آقا فرماندے نے میں کیا جبریل اے جگہ کیڑی ہے؟ عرض کیتی سونےاں اے او جگہ ہے جتھے تساں ہجرت کر کے آنا ہے اے مدینہ طیبہ ہے. آقا فرماندے نے میں 2 نفل ادا کیتے. فرماندے نے پھر براق میں نو لے کے پرواز کرن لگ پیا. آقا فرماندے نے ایک پہاڑی آئی. جبریل کہندے نے سونےاں اسی ایتھے بھی اتراں گے. براق نو کھڑا کیتا گیا. آقا فرماندے نے جبریل عرض کردے نے سونےاں ایتھے بھی 2 نفل ادا کرو. میں آکھیا جبریل اے کیسی پہاڑی ہے؟ عرض کیتی سونےاں اے اوہی پہاڑی ہے جتھے موسیٰ کلیم نے رب دی صفاتی تجلی
تجلی دا نظارہ کیتا سی ایک کوہ تورے میرے آقا فرمانے نے اوتھے بھی 2 نفل ادا کیتے پھر براق پرواز کرن لگ پیا سرکار دو عالم فرمانے نے براق پرواز کردا گیا فرمانے نے پھر ایک پہاڑ تو ساڈا گزر ہویا فرمایا جیدا رنگ سفید اور چمکیلا سی فرمانے نے اوتھے میں فرشتیاں دی ایک جماعت نو کھلوتیاں ویکھیا جبریل کہندے نے سونیا ایتھے بھی 2 نفل پڑھو میں آکھیا جبریل اے جگہ کیسی ہے جبریل کہندے نے سونیا اے جگہ اوے جتھے اللہ دے نبی عیسیٰ دی ولادت باسعادت ہوئی سی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی سونیا اے بیت اللحم ہے ایتھے بھی 2 نفل پڑھو حضور فرماندے نے اوتھے بھی 2 اچھا ویسے گل بڑی عجیب ہے سرکار جا کتھے رہ سن رب کول جانا سی تے اے اوتھے کیوں گیا جتھے جناب عیسیٰ دی ولادت ہوئی اوتھے کیوں گیا جتھے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے صفاتی تجلی نو ویکھیا اوتھوں سیدھا بھی تے براق اتنا ٹوڑی سکدا سی پر مصطفیٰ نے دسیا کائنات لیو میں رب دا نبی ہو کے اونا جگہ تے جا رہے ہیں جتھے رب دے نیکاں دے قدم لگے ہوں جی نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے ہوتا ہے اے ڈائریکٹ جان والے ذرا خیال کرنا چاہیے ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے محبوب ہو کے وہ آپ دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے براق پرواز کردہ گیا فرماندے نے براق پرواز کر دیا ایک مقام تے جدو پہنچیا آقا اتھے تساں ویکھیا کی فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی قبر آئی کی دی قبر بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی قبر آئی آقا فرماندے نے میں موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھیا آقا کتھے سرکار فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہوا قائم یصلی فی قبرہی موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر وچ کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ دے سن کھڑے ہو کلیم اللہ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے سن حضور فرماندے نے پھر اوتھو چلے مسجد اقصیٰ دے دروازے تے آیا فرماندے نے میں بے شمار فرشتے ویکھے جڑے مسجد اقصیٰ دے دروازے تے کھڑے سن فرماندے نے جدوں میں دروازے تے جا کے سواری رو روکی آئے نا اونا فرشتیاں نے میرا استقبال کیتا کنہ لفظاں کیتا فرشتے میں نو بول کے آندے نے السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو سرکار فرمانے نے میں جبریل نو آکھیا جبریل اینا فرشتیاں نے میں نو اینا سیگیاں نال سلام کیوں کیا ہے عرض کیتی سونے ہیں اس وجہ تو کیونکہ رب نے سب تو پہلے توانو ہی پیدا کیتا سی سب نبیاں تو آخر رب نے توانو مبعوث کیتا ہے کہ قیامت والے دن رب نے ساری دنیا نو تھوڑے قدمہ وچ جمع فرما لینا ہے حضور فرماندے نے سواری نو براق نو اوبار پتھر سی سخرا اوتھے بن دیتا فرماندے نے مسجد اقصیٰ جے نظر ماری حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک سب نبی اوتھے موجود سے اگر صرف بیلی اس واقع معراج نو اکھاں تو بغض تے حسد دی پٹی لا کے پڑھ لینا عقیدہ اہل سنت نکل کے سامنے آتا ہے سرکار دو عالم فرمانے نے مسجد اقصیٰ دے اندر سارے نبی موجود سن جدو میری سواری پہنچی ہے نا جہاں اقصیٰ پہنچے محمد پیارے انتظار کھڑے سر نبیوں تھے سارے تے آدم نے نبیاں فرمان کیتا تے آدم نے نبیاں فرمان کیتا صفا صدیاں کر لو امام آ گیا ہے
سرکار فرماتے ہیں مسجد اقصی گیا, اذان پڑھی گئی, پھر تکبیر کہی گئی. حضور فرماتے ہیں میں پہلی صف وچ کھلوتا سا تے میں ہن نہ سجے کھبے ویکھیا کہ کیڑا جڑا اگے ہو کے جماعت کرائے گا, کون ہے جڑا جماعت کرائے گا. آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا سا کہ پتہ نہیں ہن کیڑا اگے ہو کے جماعت کرائے گا. فرماتے ہیں اسی ٹائم جناب جبریل نے میرے بازو تو پھڑیا تے پھڑ کے مسلے تے کھڑیاں کر کے کہندے نے سونیا اج تسی ہوئی کرانی ہے. ہائے ہائے سونیا اج تساں ہی کرانی. اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے نے مسجد اقصی دے اندر میں نماز پڑھائی, نبیاں نے میرے پیچھے کھڑے آئے ہو کے نماز پڑھی. اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان بھی ایک کہنا پیا, نبیان بھی ایک کہنا پیا کی تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ. آنکھو ذرا یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں. یقیناً میں اے نہیں آکھ سکتا کہ تواڈے چوں کیڑا جڑا میرے نبی نو آلہ من دے, سارے ہی آلہ منن والے بیٹھے ہو. ایک باری ذرا عالی شان انداز دے نال آکھ دیو یا مصطفیٰ خیر الورا, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کلوں کواں تیرے جیا تیرے جیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نماز پڑھائی. حضور پھر فرمایا جو ہی نماز ختم ہوئی نا, فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر کی تھی. ویسے کیا گل ہے, تقریر کرنا لے ابو البشر ہون ہیں آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے او گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جڑی حضرت آدم علیہ السلام تے کرم دیاں بارشاں فرمائیاں سن, آپ نے انہاں سارے کرمان دا ذکر کر دیتا. فرمایا سب تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے مینوں اپنا صفی بنایا ہے, میرے تو نسل انسانی دا سلسلہ جاری فرمایا, مینوں ابو البشر بنایا, جنت چ رکھیا, پھر زمین تے لے کے آیا. آپ نے اس ساریاں چیزاں تذکرہ کیتا. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, آپ نے بھی تذکرہ فرمایا. اللہ نے جڑے جڑے انہاں تے کرم کیتے سن انہاں کرماں دا اظہار کیتا. پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھے, انہاں نے بھی تذکرہ کیتا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نبیاں نے تقریراں کیتی. حضور فرماتے ہیں جدو نبی تقریراں کر کے خاموش ہو گئے نا, پھر میں اٹھیا. آلہ حضرت اتھے بھی چپ نہیں رہا. فرماتے ہیں ایک جلسہ بریلی دی مسجد وچ ہوئے, ایک جلسہ علی پور چٹھے دی مسجد وچ ہوئے, ایک جلسہ کراچی دی کسی مسجد وچ ہوئے. پر او جلسہ جڑے ساڈے علاقے ہوندے نے, جڑے بہن والے او بھی بشر, بیان کرنے والے بھی بشر, تے جڑا جلسہ مسجد اقصی چ ہو رہا سی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نوریوں کے
میں تقریر کی تھی، میں کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، اور میں ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جن نے میرے سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجا، وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، جن نے سارے لوکاں واسطے میرے بشیر بھی بنا کے بھیجیا تے میرے نذیر بھی بنا کے بھیجیا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے میرے اوپر ایسی کتاب نو نازل فرمایا جہدے وچ رب نے ہر شے دا ذکر فرما دتا، وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ میری امت نو رب نے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، کہ میری امت ایسی ہے جڑی اول بھی ہے تے آخر بھی ہے۔ اے اس سوال آ سکتا دین ہے کوئی اول تے آخر کیویں ہو گیا، اول کیویں ہو گئی تے آخر کیویں ہو گئی؟ جنت جدو جائے گی سب تو پہلے جائے گی، دنیا چ جدو آئی ہے تو سب تو آخر آن دے لحاظ نال سب تو آخر چاہیے، پر جنت جان دے لحاظ نال سب تو تے نالے دوسری گل ہے جس نبی دی امت ہے وہ نبی اول بھی ہے تے آخر بھی ہے، اول 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 آخر۔ سرکار نے اسلام نے اگلا جملہ بولا، آپ نے فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اللہ نے میرے لئے میرا سینہ صدر شرح صدر فرما دیتا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ نے میری کمر تو سارا بوجھ اتار دیتا ہے، وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اللہ نے میرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، رب نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے تے مینوں خاتم النبیین بھی رب نے بنایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے مجمع وچ کھڑے ہو کے میرے نبی نے اپنی نبوت کا خود اعلان کیتا ہے، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، میں کیا قادیانی ہوں، اوے چھڈ دیو اس گانے دی جان، اللہ نے سانو وہ نبی عطا کیتا ہے جس نبی نے خود مسجد اقصی دے اندر باز کردیا ہویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے سامنے خود بیان کیتا ہے، اے انبیاء اور رسل، رب نے مینوں فاتح بھی بنایا تے آخری نبی بھی رب نے مینوں ہی بنایا ہے۔ میرا مقدر حضرات، سرکار علیہ السلام نے جب گفتگو فرما رہی نا تے قاضی یار مالکی رحمت اللہ علیہ شفاش بھی بڑی لکھ دے حضور جدو تقریر کر کے بہ گئے تے ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھ کر ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کہنے اے نبی و رسولو، سارے تقریراں کیتیاں نے سنیاں بھی نے، آخر سرکار نے کی تھی، انہاں دی تقریر سنن تو بعد میں یہی گل کہاں گا، رب نے سانو سارے نو بڑیاں بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے، پر جویں دیاں شاناں رب نے مصطفیٰ نو عطا کیتیاں نے کسے نو نہیں گرامی قدر حضرات، میں پہلے ٹکٹ سی ساڑی 4 تاریخ دی، لیکن وہ کسے وجہ تو کچھ دوست احباب اور سن نال جان والے انہوں کی وجہ تو تھوڑا جا ڈلے ہو گیا، ان پرسوں اتوار نو میری روانگی ہے حرمین شریف دی، تو میں گزارش کروں گا اپنے احباب کے جو بھی تشریف لے کے آندے ہو میرے تو بعد بھی ایک ہی بلکہ اس تو بھی اچھے انداز میں تشریف، اللہ تعالیٰ میری تھوڑی ساری حاضری قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا تھے مقرر نور کے نوریوں کے اجتماع میں، تھے مقرر نور کے، ہو رہا تھا مسجد اقصی میں جلسہ نور کا، ہو رہا تھا